بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد. اللہ جل شانہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جنوں کو، پھر اپنا قرب دینے کے لیے مخصوص مہینے، مخصوص راتیں، مخصوص دن، مخصوص گھڑیاں، مخصوص لمحے عطا فرمائے کہ میرے بندوں کو میرا قرب 100% ملے اور تعلق 100% ملے، اور میرے بندے میرے قرب میں میرے قریب ہونے میں مزید بڑھتے چلے جائیں، اور میری دوستی میں. ایک عمل اگر کسی جگہ کا شروع کیا جائے، اس کی تاثیر اس وقت ملتی ہے جب اس عمل کو تکمیل تک پہنچایا جائے. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک عمل ہے، اور یہ ایک عمل ایسا ہے کہ اس کو تکمیل تک پہنچائیں تو پورا ثواب ملے گا. ایک بندہ سلام، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا اور وہ پہلے سے اٹھ کے چلا گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس سے بھی ایک اور اونچی عبادت ہے جو مجھے کرنی ہے. اس کے سامنے ایک عبادت کے فضائل تھے کہ اگر یہ پڑھ لیں یا فلاں جگہ یہ کر لیں تو اس سے فائدہ ہوگا. امام نے سلام نہیں پھیرا اور وہ ایک اس سے اونچی عبادت کے فضائل کی شکل میں اٹھ کے چلا گیا، تو وہ تو ساری اس عبادت کا نور ختم کر کے گیا ہے. اس عبادت کا سارا نور ختم کر کے گیا ہے، کیونکہ وہ تو عبادت کو تکمیل تک پہنچا کے نہیں گیا. بعض اوقات ہماری جو روحانی دنیا ہے، روحانی دنیا میں جو چلہ کروایا جاتا ہے اس میں زمان و مکان کی بڑی قید ہوتی ہے. غور سے سننے کی بات ہے. زمان و مکان کی، ایک ہی وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو، ایک ہی وقت ہو، ایک ہی جگہ ہو، اس کی بہت قید ہوتی ہے، اور اس سے عمل کے اندر تاثیر ملتی ہے، اس سے عمل کے اندر طاقت ملتی ہے، اس سے عمل کے اندر قوت ملتی ہے، اور وہ شخص عامل بنتا ہے اور پھر کامل بنتا ہے جب ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. اور پھر اس میں اگلی چیز اس سے زیادہ اہم ہوتی ہے. عمل کے جو آخری ایام ہوتے ہیں وہ بہت حساس ہوتے ہیں. ان آخری ایام میں عمل کی تکمیل کے لیے جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو اٹھانے، اس کا ذہن غلط کرنے، اس کو مغالطوں میں ڈالنے، سامنے بے شمار انوکھے حالات لانے میں ان قوتوں کا بہت کردار ہوتا ہے جو اس کو خیر تک نہیں پہنچنے دیتی اور رکاوٹیں ڈالتی ہیں عمل کے آخری دنوں میں. مثلا میں ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے 2 واقعات بیان کرتا ہوں. کہنے لگے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بڑا چراغ بناؤ. اس نے ایک بہت گہرا ایک چھوٹا سا تھال لیا، اس میں تیل بھرا اور بتی اس میں ڈالی. وہ بتی ڈالی جو پہلے لالٹین میں ڈالتے تھے. لالٹین میں ایک لمبی سی بتی ہوتی ہے، جتنا ٹکڑا ضرورت ہوتے تھے کاٹ لیتے تھے. وہ لمبی بتی ڈالی اور گڑھا کھود کے بیٹھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، اور 40 دن تک یہ بتی جلتی رہے، اور 40 دن تک تو نے یہ عمل دیکھنا ہے. ہاں، جب 30 دن گزر جائیں گے پھر آخری 10 دن تیرے بہت مشکل ہوں گے. اس میں تجھے سنبھلنا بھی ہے اور جمنا بھی ہے. 2 چیزیں، سنبھلنا بھی ہے اور جمنا بھی ہے. 30 دن بڑی سہولت سے گزر گئے. یہ میں دیکھی دنیا کی باتیں بتا رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا ان کی باتیں بتا رہا ہوں. 30 دن بڑی سہولت سے گزر گئے. 30 دن کے بعد جب 31واں دن آیا تو
उसने देखा कि तस्बीह जो है उसकी, महसूस हुआ कि यह तस्बीह नहीं है, यह तो कोई नरम नरम चीज बन गई है। फिर एहसास हुआ यह तो सांप है, और जब उसने तस्बीह हाथ में नीचे ऐसे छोड़ी, वो तो सांप की तरह हरकत करने लग गया कि ये क्या हुआ। एकदम परेशान। फिर उसे अपने उस्ताद का, अपने मुर्शिद का कौल याद आया, ख्याल करना आखिरी जो अशरा है वो तेरा बड़ी एहतियात का है, अब जमने का भी है और संभलने का भी है। तुझे यहां से उखाड़ेगी ये कुव्वतें। जागते रहे बाप, काम की बात अर्ज कर रहा हूं। उसने परेशान, अब ये सांप को मैं कैसे पकड़ूं, सांप को मैं कैसे पकड़ूं। उसको आवाज आई तो उसने फिर से उसको सांप को पकड़ा। जब सांप को पकड़ा तो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, हाथ लगाते ही पहले सांप था, हाथ लगाते ही फिर लट। जब हाथ लगाया वो तो तस्बीह थी। बहुत परेशान हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ इतनी देर की तस्बीह में मुगालता और खलल पड़ गया। अब यहां से कमी शुरू हुई। जैसे कलम हम अंधेरे में बैठे लिख रहे, उसकी स्याही हो गई खत्म। हम लिखते जा रहे। वर्क पे कलम ने निशान तो छोड़ा, लेकिन बगैर स्याही का निशान छोड़ा। देखा तो इतने सफ़े खाली थे। ओहो, ये क्या हुआ, वो तो स्याही खत्म हो गई थी दरमियान में। इंसान जब, जैसे आप हजरात हैं, शुरू रमजान से या बाद हजरात 15 शाबान से तशरीफ लाई यहां, और अब आखिरी अशरा आने वाला है। अब इस आखिरी अशरे में ये बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी तस्बीहात, बहुत बड़े जिक्र, इस नाम पे ये उखाड़ेगा भी और संभलने भी नहीं देगा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास जब हजरत ने हिजरत नहीं की थी, हजरत को खत आया कि मक्का मुकरमा में हूं, बहुत लुत्फ मिल रहा, क्योंकि वहां महीनों का हज होता था और सालों का हज होता था। बहुत लुत्फ मिल रहा, बहुत सुकून मिल रहा। अगर इजाजत हो शेख की, यहां कुछ दुर्वेश हैं, उनकी सोहबत में रहूं। अगर हुक्म हो तो तवाफ करूं। काबा की सबसे अफजल तरीन इबादत, उसके बाद दुआ है, इबादत है, और उसके बाद काबा को देखना है, वो भी सवाब है। अब आप जैसे हुक्म फरमाएं, उस दुर्वेश की, जो कुछ दुर्वेश वहां होते हैं, उनके हल्के लगते हैं, जिससे दिल की दुनिया बदलती है, इस्लाही हल्के लगते हैं, वहां बैठूं या तवाफ करूं। अब मुर्शिद ने जो खत का जवाब दिया, बड़ा अनोखा दिया। जवाब यह दिया कि यह बता, अगर तेरी आंखें दुखती हों तो क्या तू पहले आंखों का इलाज करेगा या कुरान पढ़ेगा? जी बोले, क्या तू पहले आंखों का इलाज करेगा या, अगर आंखें तेरी दुखती हों तो क्या करेगा? हैं? आंखों का इलाज करेगा। आंखें होंगी तो कुरान पढ़ूंगा। तो फरमाने लगे, तवाफ भी कर लिया कर, लेकिन उन मशाइख और दुर्वेशों की सोहबत में जरूर बैठा कर। उससे यह होगा तेरा इस दिल इस काबिल होगा कि उसका बर्तन सीधा हो, और उस बर्तन में फिर वो थोड़ी सी चीज डालेंगे तो ज्यादा बरकत हो जाएगी। अच्छा, पहले दिन 31वें दिन तो तस्बीह वाली कहानी शुरू हुई। अब 32वें दिन को देख लें। 32वें दिन महसूस हुआ कि मेरे नीचे कोई चूहा घुस आया। ऐसे एकदम उठा, देखा कुछ भी नहीं, निशिस्त से हिल गया। वो जो जमान और मकान था, एक ही जगह बैठना। हदीस में क्यों आता है कि जो फजर की नमाज के बाद अपनी जगह से हिलने के बाद ये अमल करे, ये फजीलत है? आता है, अपनी जगह न छोड़े और ये अमल करे, उसकी ये फजीलत है। क्यों? आप सोचें। जो असर की नमाज के बाद अपनी जगह से हिले बगैर ये तस्बीहात फातिमा पढ़े, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफा
اللہ اکبر کیوں آتا ہے؟ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اگر اپنی مرضی جس وقت چاہے عبادت کر لیتے، پھر فجر کا وقت تعین نہ ہوتا، پھر عصر کا تعین متعین نہ ہوتا، پھر چاشت، اشراق، اوابین، ظہر، عصر تعین نہ ہوتا کہ اس طرف سورج ہو جائے تو یہ عصر کا وقت ہو گیا، اس طرف ہو جائے تو مغرب کا ہو گیا، پھر تعین نہ ہوتا. معلوم ہوا زمان اور مکان. اچھا مکان کا تعین نہ ہوتا، مکان سے مراد جگہ. جمعہ نماز بندہ گھر میں بھی کروا لیتا. انہیں کہ جی آج ہمارے گھر میں جمعہ نماز ہو رہی ہے. اس نے کہ بھائی جماعت تو گھر میں ہو سکتی ہے، کوئی مصلی تو ہو سکتا ہے، پر جمعے کے مسجد کا ہونا ضروری ہے. روزانہ اس کے ساتھ واقع ہوئے. آخری دنوں میں جب 4 دن رہتے تھے ایک عجیب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا اس نے ایک دم دیکھا کہ ایک خاندان ہے، جھونپڑی ہے، ایک مرد ہے بوڑھا، تھکا ہارا مارا ہوا آیا. مائی بچوں سے تھکی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گلیدہ کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی بچے ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ہیں بھوکے. اماں روٹی دے، اماں کھانا دے. اب یہ تصویر کر رہا، اس کے سامنے نقشہ یہ ہوا، اماں روٹی دے، اماں کھانا دے، اماں یہ دے، اماں یہ دے. میرے میں کہاں سے لے آؤں؟ تیرا باپ ابھی آئے گا، لائے گا. تھوڑی دیر ہوئی، تھکا ہوا باپ آ گیا، کہہ رہے آج روزی لگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بچے رونے لگ گئے. میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اچھا بیوی نے پہلے سے آگ جلائی ہوئی تھی اور اس تیاری میں چلو لائے گا، تو آگ پہلے سے جلائی ہوئی، لکڑیوں کی آگ تھی، اس کو آگ لگتے لگتے کچھ وقت لگتا تھا، چلو میں کر لوں گی. وہ آیا تو وہ خالی ہاتھ. اب وہ حیران کیا کریں. میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور خوب جھگڑا ہوا تو شوہر نے کہا یہ بچوں سے میں جان چھڑواتا ہوں، ان کو اٹھا کے خود ان کو چولہے میں ڈالتا ہوں. اس نے بچوں کو اٹھا کے چولہے میں ڈالا. ٹھو ٹھو کی آواز آئی، بچے جلنے لگے. چیخو پکار کا ایک انوکھا منظر، بندے کو جلتے. یہ تسبیح بولا اور دیکھنے لگا، سارے بچے جلا دیے. کہنے لگے اب یہ تسبیح والا ہے، اس کو بھی اٹھا کے ڈالتا ہوں. یہ جو اب تسبیح والا ہے نا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے، میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، اور تو پنیا بھرن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بلا. اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی میرے سر سے ٹلی بلا. جپ اور جاپا دونوں مرے، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے. آپ کہیں گے یہ کیا؟ ارے تمہیں کیا خبر، کسی کو حوالہ چاہیے تو دے سکتا ہوں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ یہ ہندی کے دوہے اللہ کی محبت میں جب پڑھتے تھے، ان کا رونے کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ پھر سنے. حضرت شیخ الحدیث نے لکھا، میرا موضوع پھر بدل جائے گا. وہ واقعہ یاد رکھنا کہ اب کہتے ہیں اس کو بھی اٹھا کے ڈالیں. اس ضمن میں یہ بھی سنا دوں. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے لکھا کہ مجھے نیند اتنی آتی تھی، اتنی گہری نیند آتی تھی کہ میں حرم میں تھا تو میں فجر پڑھ کے سو گیا. جب فجر پڑھ کے سویا، اوپر دھوپ آ گئی اور مکہ کی دھوپ آئی، اور میرا بستر نیچے چادر بچھی ہوئی کھیس، اوپر کا کچھ میں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی. پسینہ پسینہ دھوپ میں ہو گیا، میری آنکھ نہ کھلی، دھوپ اوپر آ گئی، میں بھیگ گیا، آنکھ نہ کھلی. اتنی میری نیند تھی. میں سویا ہوا تھا، سخت سردی میں بارش ہوئی، میرے بستر کے نیچے سے پانی گزرتا رہا، میری آنکھ نہ کھلی. بستر کے نیچے سے پانی گزرتا رہا، میری آنکھ نہ کھلی. جب شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ اور حضرت مدنی اللہ کے عشق اور محبت میں روتے تھے، میری آنکھ کھل جاتی تھی. وہ رونا کیا ہوگا، وہ کل بلانا، وہ درد، وہ اندر کا غم، وہ اندر کی کڑھن،
وہ اندر کی تڑپ وہ کیا ہوگی کہ جب یہ دو درویش روتے تھے کیا میری آنکھ کھل جاتی تھی، ان کا رونا اتنا تھا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہندی دوہے اللہ کے عشق میں، یہ ہندی دوہا انہی کا ہے، اللہ کے عشق میں وہ پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ جب اندر عشق ہو نا، اندر عشق ہو پھر ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہوتی تھی، اس کا بچہ جوانی میں مر گیا تھا، ریڈیو چلتی اس میں کوئی گانا لگا ہوا ہوتا تھا، کسی گھر میں جاتی تھی جلدی سے بند کر دیتے تھے، اسے ہر گانے کی ہر بول میں اپنا بیٹا یاد آتا تھا، اسے ہر عشق کی ہر آواز میں اپنا پتر یاد آتا تھا، جوان گبرو وہ یاد آتا تھا، اور پھر روتی روتی بدحال ہو جاتے تھے، وہ بند کر دیتے تھے۔ جب اندر عشق لگتا ہے، جب اندر ہے، پھر ہر بول میں ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر ہر بول میں اللہ اور اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق نظر آتا ہے۔ پھر وہ ہندی کے دوہے ہو یا پھر اپنی زبان ہو یا عربی ہو، کوئی بھی ہو، میں کہ اس کو بھی اٹھا کے جھونک دو۔ اب جب اس کو اٹھا کے ایسے پکڑنے لگے تو ایک دم اپنی جگہ سے ہٹا، بس وہی نقصان ہو گیا۔ وہ تو سارا کا سارا ایسے منظر تھا۔ یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ ان لوگوں کے لیے، ایک وہ ہے جو یہاں آئیں گے آخری عشرے میں، ایک وہ ہے جو پہلے سے چل رہے، یاد رکھیے گا، ایک وہ ہے جو پہلے سے چل رہے، کبھی ان کو اس سے بڑی عبادت کی توقعات دلائے گا، اس سے بڑی عبادت، کبھی ان سے کہے گا کہ بس اب گھر عید جا کے کرنی ہے، کر لیں عید کوئی حرج نہیں، کبھی ان سے کسی منظر کے بارے میں، کبھی ان سے کہے گا کہ فلاں جگہ ایک درویش ہے وہ آخری عشرے میں تفسیر پڑھاتے ہیں، فلاں جگہ ایک غار میں آخری عشرے میں چلہ ہوتا ہے، فلاں جگہ ایک یہ عمل ہوتا ہے، عمل آخری عمل، وہ نچوڑ ہوتا ہے، مدھانی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، چلتے چلتے اب تو مکھن نکلنے کا وقت آیا، مدھانی چلتے چلتے اب تو مکھن نکلنے کا وقت آیا، اب تجھے یہ سنبھلنے نہیں دے گا، کبھی بدگمانیوں کے نام پہ، کبھی اس سے بڑی عبادت کے نام پہ، اس سے بڑی عبادت۔ تو شیخ نے فرمایا اگر تیری آنکھیں خراب ہوں تو بتا تو کیا کرے گا، اپنی آنکھوں کا علاج کرے گا یا قرآن پڑھے گا، لہذا طواف بھی کر لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ ان درویشوں کی، تاکہ تیرے دل کو دنیا بدلے۔ اور پھر کچھ حصے کے بعد خط آیا شیخ کے پاس اور عرض کرنے لگے شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بر وقت خط فرمائی، اب پہلے میں سارا دن طواف کرتا تھا، اب میں کچھ وقت وہاں بیٹھتا ہوں اور طواف بھی کرتا ہوں، اب ایک طواف میں دل میں وہ نور ملتا ہے جو پہلے 70 طوافوں میں نہیں ملتا تھا، ایک طواف میں دل میں وہ نور ملتا ہے جو پہلے 70 طوافوں پہ نہیں ملتا تھا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء۔ شیخ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ بیٹھوں، جاؤ اسے کہہ دو او نشیند در حضور اولیاء، وہ اللہ والوں کے ساتھ جا کے بیٹھے، ایسے ہے وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، ایسے ہیں جیسے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ زندگی کے آخری ایام اور عبادت کے آخری ایام، دو لفظ یاد رکھیے گا،
زندگی کے آخری ایام جب زندگی کے تانے بانے اب احساس ہے اس بات کا، گزر گئی عمر، اب بونس پہ چل رہے ہیں، بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت گزر گئی، اب اس میں احتیاط کہ شیطان کسی ایسی قلت اور ذلت میں نہ لگا دے یا کسی زندگی کے ایسے حصے میں نہ ڈال دے اور جہاں انسان ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا اور ساری زندگی کی کوششیں کاوشیں ساری ضائع کر بیٹھے۔ ایک ابر آیا، بادل آیا، اور کن کے پاس آیا؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ بادل آیا اور آواز آئی، میں رب ہوں عبد القادر، تجھ سے میں راضی ہو گیا اور تیری عبادتیں اتنی ہیں، تجھ سے میں سب عبادتیں میں نے قبول کر دیں، جا آج کے بعد کوئی عبادت نہ کر، تجھے کسی عبادت کی نہیں، بس۔ سوچنے لگے یہ کیا ہوا؟ احکامات الہی تو آخری موت کے آخری لمحے تک ہے، ادھر مجھے ابر کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد سب عبادت ختم، یہ کیا؟ فرمائی شیطان ہے۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آواز آئی عبد القادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا، پھر کہنے لگے نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے اللہ نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ زندگی کے آخری ایام میں، جب ولایت پورے کمال پہ تھی، غوثیت اور مقام رجال الغیب اور اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق پورے کمال پہ تھا، یہ اس وقت واقعہ ہوا ہے۔ آخری ایام زندگی کے اور آخری ایام عبادت کے۔ حاجی کے لیے حج کے بعد، یہ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، جن کی روانی دن کے بعد ہوتی ہے ٹھیک، ورنہ جن کی روانی حج کے 20-25 دن کے بعد ہوتی ہے ان کو آخری ایام گزارنے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور وہیں عبادت کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے، اور بہت مشکل اور بہت کم ہے جو عبادت کو سنبھال کے گھر آتے ہیں، بہت کم ہے۔ کیوں؟ یہ ہمیں دولت مند دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ خود خالی ہے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیں تو مجھے سمجھے، آنکھوں سے آنکھیں ملے، کچھ آنکھوں سے بھی پی جاتی ہے۔ یہ ہمیں دولت مند دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، یہ ہمیں خالی دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ خود خالی ہے، خود خالی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ اپنا سب کچھ اپنی انا میں دے بیٹھا ہے۔ ابا واستکبر، یہ انا میں دے بیٹھا ہے۔ عالم تھا، عارف تھا، معرفت بڑی جانتا تھا، عالم تھا، عارف تھا، معرفت بڑی جانتا تھا، عابد تھا، عبادت بڑی کی تھی، پر عاشق نہیں تھا۔ ہائے، عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا پھر دلیلیں نہ مانگتا، پھر وضاحتیں نہ مانگتا، پھر یہ نہ کہتا کہ بس اب میرا آخری عشرہ جو ہے شاید میں اس سے کہیں اور بڑی عبادت کسی غار میں ہوگی وہاں جا کے کروں گا۔ نہیں، وہ کہتا نہیں، میں امام جب تک سلام نہیں پھیرے گا میں سلام نہیں پھیروں گا، امام کے سلام کے بعد میرا سلام ہوگا۔ عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا، پر عاشق نہیں تھا۔ کھا گیا اس کو یہ روگ۔ عاشق ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے میرے آقا، میرے سامنے آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح آپ نے اپنے امر سے پھونکی اور پھر اس کو فرمایا اب اس کو سجدہ کر، آپ مجھے کھجور کے تنے کو کہیں آپ کا حکم، آپ مجھے دیوار کو کہیں آپ کا حکم، آپ مجھے کسی چیز کو کہیں، میرے سامنے تو حکم کی حیثیت ہے۔ عاشق کے سامنے کس چیز کی حیثیت ہوتی ہے؟ کس چیز کی حیثیت؟ زور سے بولیں۔ ہاں، عاشق کے سامنے حکم کی حیثیت ہوتی ہے۔ پھر عاشق یہ نہیں دیکھتا
اب یہ چھوٹی عبادت ہے یا بڑی عبادت ہے؟ عاشق دیکھتا ہے اب یہاں حکم کیا ہے. اگر یہ عاشق ہوتا اور دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی، ایک اڑ گیا ایک جھک گیا. کیا کمال کی بات ہے. ایک اڑ گیا، چلنے لگا نہیں میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. حکم کس کا؟ اللہ اکبر، رب کا. اور ظالم اپنا مقام دیکھ، اتنے اونچا تیرا مقام ہے، فرشتوں کا استاد ہے، عبادت کا کوئی کائنات کا حصہ تو نے نہیں چھوڑا، کوئی پل کوئی لمحہ نہیں چھوڑا. اتنی بڑی خطا کر بیٹھا، جھک جا مولا معاف کر دے. سجدہ فوراً نہیں، اپنی انا میں بہ گیا. اور خطا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی اور وہ روتے 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 میں چکونج مانگوں کرلاواں، روتے 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 آخر کار رب کو منا لیا. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، یہ آخری ایام بڑے محتاط، آخری ایام اس میں بڑے عجیب و غریب انداز سے تجھے تسبیح خانے سے نکالے گا یا تسبیح خانے میں رہ کے تیرا وقت ضائع کرے گا. اور بتاؤں، آخری ایام اللہ جل شانہ نے ہر رات کو قدردانی کی رات اور ہر تاک رات کو مزید قدردانی کی رات، یہ آخری ایام ضائع کرائے گا عورتوں کے بازاروں میں خریداریوں میں، عید کی خوشیوں کے نام پہ، عید کی خریداری کے نام پہ، نئی جوتیوں میں، نئے کپڑوں میں، نئی چیزوں میں. کوئی والد رحمت اللہ علیہ نے اماں نے کوئی ایسا مزاج بتایا تھا، آج تک یاد نہیں کہ عید کی خریداری کی ہو. جس دن میرا نکاح تھا میں نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. پرانے سے مراد جو عام معمول میں پہنتا ہوں وہی جوتی پہنی ہوئی تھی. اور کسی کو پتہ نہیں تھا. میں جو سسرال گیا وہ کہنے لگے دولہا کہاں ہے، اس میں سے کوئی ہے کون؟ دیکھیں تو صحیح کون ہے دولہا. نہ کوئی فرق، نہ کوئی چیز، نہ کوئی انداز. نکاح میں بھی وہی تھی. میں نے مغرب سے عصر سے مغرب کلینک کیا، عصر سے مغرب، اور مغرب کے بعد جو ہے 4 بندے چلے گئے اور مسجد میں نکاح ہو گیا. اور پھر دوسرے دن جو ہے اللہ کے فضل سے تمام غربا جتنے بھی تھے شہر کے ان کو بلا کے ولیمہ ہو گیا. بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب نہ ہو، اور تو غریب کو بلائے نہ ولیمے پہ، غریب کو دھکے دے اور کہے کہ ساری عمر تیرے دل ملے رہے، جڑے رہے. دیوانہ ہے. غریب کو تو دھکے دے اور باقاعدہ پہرے بٹھائے اور پھر ساری عمر تیرے دل جڑے رہے اور ساری عمر تیرا گھر میں سکون ہو. آخری اشرا عید کی خریداری کے نام پہ ہر رات قیمتی رات یوں رات ضائع کر بیٹھا، یوں راتوں کو ضائع کر بیٹھا. خیال کرنا آخری اشرا بڑا حساس ہے اور بڑا اہم ہے. اس میں فیصلے سوچ سمجھ کے کیجئے گا، اس میں فیصلے سوچ سمجھ کے کیجئے گا، اس میں فیصلے سوچ سمجھ کے کیجئے گا. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. ایک مسجد میں آخری اشرے میں ایک بہت بڑے عالم والے تھے، بہت بڑے خدا رسیدہ تھے اور بڑے عالم بھی تھے. وہ تشریف لے گئے، نماز پڑھی، یعنی شہر کے کسی اور کونے میں سفر میں تھے تو نماز پڑھی. دیکھا تو وہاں کچھ اعتکاف والے ہیں، وہ ان سے ملنے آ گئے. ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں یہاں؟ انہوں نے یہ سوتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے ہیں. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اتنے قیمتی لوگ مسجد میں آئے ہوں اور ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو.
آج لوگوں کو فرصت نہیں ہے مسجد میں آنے کی. امام صاحب اپنی تقریر ختم کر کے آخری خطبے میں، جب خطبہ بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں اس وقت آتا ہے نمازی دوڑتا بھاگتا. ایسا ہے. مجمع کے پاس کہاں فرصت ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، بے طلبی اتنی بڑھ گئی. پھر فرمایا دیکھ، ان میں سے ایک بندے کو فرمایا، ان سے تعلق والا تھا، تجھے چاہیے تھا مجھ سے پوچھتا، تجھے میں ایسی جگہ بھیجتا جہاں دن رات کے معاملات ہوتے اور دن رات تیرے دل کی دنیا بدلتی، تیرے من کی دنیا بدلتی، تیرے جذبوں کی، تیرے سوچوں کی دنیا بدلتی. میں تجھے وہاں کہتا، تو وہاں آخری عشرہ گزارتا. پھر فرمایا اگر عبادت ہی مطلوب تھی وہ تو بہت ہی زیادہ کی گئی، لیکن عبادت کرنے والوں کو کسی نے صحابی نہیں کہا. فرمایا صحبت مطلوب ہے. صحبت میں رہنے والے کو صحابی کہا گیا. اب ایک دوسرے کی صحبت میں رہنے سے کوئی صحابی تو نہیں بن سکتا، اس کے لیے محمد کا آنا ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ کے حبیب ختم نبوت کے صدقے ان کی جو ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا. فرمایا کہ ایک جماعت 12 بندوں کی، 14 بندوں کی، 20 بندوں کی، 100 بندوں کی، 1000 بندوں کی، 10,000 بندوں کی، ایک جماعت یہ اس صحبت کی کمی کو پورا کرنے کا پورا ازالہ کرتی ہے. اس صحبت کی کمی پورا کرنے کو اگر اس میں بندہ رہے، کبھی ناگواریاں آئیں گی تو برداشت کرنا سیکھ جائے گا. اس کو عبادت کرتے دیکھے گا تو خوش شوق پیدا ہو جائے گا. اس کو معافی مانگتے دیکھے گا توبہ کا احساس ہوگا. اس کے آنسو بہتے دیکھے گا تو ایک آنسو اس کا ہی بہ جائے گا، ورنہ رونے والی شکل تو بن ہی جائے گی. آخری عشرہ زندگی کا حساس ہے. عبادت کے آخری لمحات. طواف کرنے کے بعد سعی کرنی پڑتی ہے. طواف کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے. سعی میں 2 مقام ایسے ہیں جہاں قبولیت کی انتہا ہوتی ہے، ایک صفا، ایک مروہ. وہاں کچھ دیر کھڑے ہو کے اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اور اگر جلدی پڑی ہوئی ہو تو وہاں بندہ کھڑا نہیں ہوتا اور بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے، آگے سے آگے جاتا ہے. اب اگر یہی وہ آ گئی پھر بھی بات کہ عبادت کا آخری وقت ہے، مثلا طواف کیا، احرام باندھا. پہلے کتنی دور ہزاروں میل سے احرام باندھ کے آیا، پھر وہاں آ کے اس نے طواف کیا. رش، مشقت، ایام حج. طواف کرنے کے بعد اب آخری مرحلہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے صفا مروہ کا، سعی کا. اب اس آخری مرحلے میں شیطان جو ہے یہاں تک فرمایا وضو پہ ایک شیطان مسلط ہے، کہتا ہے جلدی کر. دعا کے وقت ایک شیطان مسلط ہے، کہتا ہے جلدی کر. نماز کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے، کہتا ہے جلدی کر. آخری عشرے پہ اپنی نظر رکھنی ہے. آخری عشرے پہ اپنی نظر رکھنی ہے. عید کی خریداریوں کے نام پہ گھاٹا نہ کر بیٹھنا، یا تسبیح خانے میں آئے ہیں، زمان اور مکان کا خیال رکھنا. زمان یہی ہے کہ آخری عشرہ پورا ہو جائے، اور مکان یہی ہے کہ تسبیح خانہ میرا مکان ہے. تسبیح خانے کے احاطے میں، تسبیح خانے کا احاطہ یہ میرا مکان ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے. تسبیح خانہ اس کی مسلسل قدردانی بڑھتی چلی جائے. خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی وقت زیادہ گزر جائے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر طلب، عظمت کم ہو جاتی ہے. اگر وقت زیادہ گزر جائے، پہلے پہل کی طلب اور ہوتی ہے، آخری پہر کی طلب اور ہوتی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے
یہاں جو عزم لے کے آئے ہیں تسبیح خانے میں قیام کا، اس عزم کو سامنے رکھیں، پہلے دن سے اب تک اپنی زندگی کو پرکھیں، میرے جذبے کیا تھے، میری سوچیں کیا تھی، میری کوئی اندر تبدیلی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں؟ یہ دولت تھوڑی ہوگی تو اس کو بہت تھوڑا کر کے دکھائے گا اور کہے گا اور کما، اور اعمال تھوڑے ہوں گے تو زیادہ کر کے دکھائے گا بہت کر لیا اب ریسٹ کر۔ چھوٹی سی نیکی کرے گا اگر، شیطان اس کو بڑا کر کے دکھائے گا اور پھر اپنی بڑائی بنا کے دکھائے گا کہ دیکھو لوگ وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا، وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا، تو نے اتنا کر لیا، بہت ہو گیا۔ میری آپ سے درخواست ہے، دنیا کے اعتبار سے اپنے آپ کو کبھی نہ پرکھیں، ایمان کے اعتبار سے پرکھیں کہ میرا ایمان سب سے کمزور ہے اور مجھے ایمان والوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ اچھی صحبت کتنی بڑی ضروری چیز ہے، میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، آپ کو فوراً سمجھ آئے گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک مرضیہ، اب آگے سنیں، فادخلی فی عبادی، یا اللہ جنت میں سیدھا بھیج نہ، پہلے میرے نیک بندوں کے ساتھ جاؤ ملو، وادخلی جنتی۔ کتنی عجیب بات ہے، کیوں بھائی میں اپنا ترجمہ اپنی مرضی سے کر رہا، کیا؟ فادخلی فی عبادی، عبادی کو نکالو یہاں سے، یہ نیکوں کے ساتھ یا ایسا مجمع جن میں نیک لوگ شامل ہوں۔ کیا پتا اس مجمع میں کتنے ایسے ہیں جن کو روز مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ کا خاص تعلق ملا ہے، کتنے ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں تو رب رد نہ فرمائے، کتنے ایسے ہیں جن کی اللہ سے محبت اور تعلق آخری حد تک پہنچی ہے، کتنے ایسے ہیں جو توبہ کر کے پاک ہو کے ایسے آئے ہیں جیسے آج ماں نے جنا ہے۔ تھے مجرم رات پوے تے بے دردانو، نیند بھی آری آوے تے درد منانو، یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے، کیا پتہ رات کے کسی پہر میں، دن کے کسی لمحے میں توبہ کر کے، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا لمحہ، کیا خبر، اس مجمع میں ایسے تائبین ہو، عابدین ہو، صالحین ہو، ساجدین ہو، کیا خبر۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے، سجدے کرنے والے، تیری نظر میں وہ عام انسان ہے، اس کی بارگاہ میں عظیم انسان ہے۔ اور وہ بات کہ آقا نے فرمایا یہ بندہ سادہ سا جا رہا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفہوم ہے اگر یہ کسی کی سفارش کرے، ضمانت دے، کوئی اس کی ضمانت قبول نہ کرے اور کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی اس سے شادی نہ کرے، اور یہ بندہ دوسرے کے بارے میں اگر کسی کی ضمانت لے، ضمانت قبول ہو جائے، نکاح کا پیغام بھیجے، اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہو، فرمائے سارا حجاز ان بندوں سے بھر جائے، لیکن یہ جو بندہ جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ان سب سے اونچا ہے۔ مفہوم عرض کیا۔ کوئی ایسے بعض اوقات کوئی بندے حقیر سے ہوتے ہیں، ہماری نظر میں حقیر ہیں، پر اس کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، ہماری نظر میں حقیر ہیں۔ یہ مجمع میں اللہ پاک نے بھیجا ہے، میری طرف دیکھتے رہیں، ذرا میری طرف توجہ کیجیے اللہ والو، یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آخری عشرہ قریب ہے، اب آخری عشرے میں کوئی زندگی کا ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھیں جس سے ساری پچھلے سارے کے سارے وہ نظام ہمارا منقطع ہو جائے اور اس سے واسطہ اور رابطہ ختم ہو جائے، بلکہ اس آخری عشرے میں اپنی ہمت، اپنی محنت، اپنی توجہ، اپنا دھیان اور اپنی سنجیدگی اور اپنی یکسوئی بڑھ جائے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ اجنبی تھا، قریب نماز پڑھی، ایک دفعہ دو دفعہ، قریب بیٹھے دوستی لگ گئی، ایک دوسرے سے حال احوال لیا، اس نے کہا چل فلاں جگہ چلتے ہیں، اس نے کہا چل فلاں جگہ چلتے ہیں، اس کو بھی اکھاڑا اور خود بھی اکھڑا،
اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو میری درخواست ہے خریداریوں کے نام پہ آخری عشرہ ضائع نہ ہو, عید کی تیاریوں کے نام پہ آخری عشرہ ضائع نہ ہو, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے نام پہ آخری عشرہ ضائع نہ ہو. اس آخری عشرے کے ایک ایک پل کو, اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کو, اس آخری عشرے کی ایک ایک سانس کو ہم نے اپنی زندگی میں قریب سے قریب کر کے قیمتی بنانا ہے, اور ہمارے لمحے قیمتی سے قیمتی بنتے جائیں, اور بلکہ ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ نے ٹرین نہیں دیکھی گاڑی, اس کی ایک لائن تو سیدھی جا رہی ہے, ایک لائن ادھر سے نکلتی آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے. اسٹیشنوں بھی ہوتی ہے لائن, ادھر جاتی بغیر جا رہی ہوتی ہے, آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب غلطی سے ٹرین بعض اوقات اس پہ چڑھ جاتی ہے, کانٹا مین کیا کرتا ہے, یوں پکڑ کے ادھر کانٹا کھینچتے, ادھر اس کو اصل ٹریک پہ اصل لین پہ چڑھا دیتا ہے. تو ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائیں. اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ کہیں غلط فہمی میں, کہیں مغالطے میں, اور کسی سنی سنائی میں اگر ٹریک سے ہٹ رہا, اصل منزل سے ہٹ رہا, اصل راستے سے ہٹ رہا, ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائیں, ایک دوسرے کے لیے کانٹا مین بن جائیں, ایک دوسرے کے راہوں کو لانے, پیار محبت کی راہوں پہ لانے کا ذریعہ بن جائیں. تو پھر خیال کرنا تسبیح جو ہے پھر سام بن جائے گی, خیال کرنا پھر تسبیح جو ہے ہلنے لگ جائے گی. اس کی نہیں ہلی نا, مقصد ہے کسی نئی شکل میں, اور کبھی وہ نقشہ بھی آئے گا, میاں بیوی کا جھگڑا, سب کو جلا, انہوں نے کہا اس کو ہی پکڑو, چل تو بھی جا. یہ منظر آئیں گے بڑے بہت عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملیں گے, سننے کو ملیں گے, پرکھنے کو ملیں گے. پر خیال کریں ہم نے جمنا ہے ساری دنیا کی سارے لفظوں کی حقیقت ثم استقاموا, اور وہ جم گئے, ثم استقاموا, اور وہ جم گئے. ہاں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تو اونٹ کو نہیں دیکھتا, رواں ہے, ایک غلام کے ہاتھ میں اس کی لگام پکڑی ہوئی, بچے کے ہاتھ میں 100 اونٹوں کی قطار جاری ہے, بس اتباع کر کے مان کے چل رہے ہیں. وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمانوں جتنے حوصلے ہوں, چھوٹے چھوٹے حوصلے لے کے چلے. وَإِلَى الْجِبَالِ نُصِبَتْ, اور پہاڑ دیکھ, بڑے بڑے طوفان آئیں اور بڑی بڑی آندھی آئیں, اپنی جگہ سے نہ ہلے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرح ہو جا, 100 تیرے پر تھوکے, کوئی کھونٹے ٹھونکے, کوئی ٹھوکرے مارے, اور زمین پھر بھی نفع دے, اچھا کوئی بات نہیں. یہ زندگی کے گزارنے کے انداز ہیں جو میں نے آپ نے گزارنے ہیں. آخری عشرے کو پہلے سے بتا رہا ہوں, کیوں قریب ہے, آج 18واں روزہ ہے, قریب ہے. زمان اور مکان کا خیال رکھنا. یہ زمان اور مکان جب ملا رہا اور اس میں پابندی رہی تو آخری عشرے میں اللہ بڑا کریم ہے, جھولیاں بھر کے ہی روانہ کر دے گا. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر, اللہ کے دھیان کے ساتھ, اللہ کی توجہ کے ساتھ, اور آخر میں مراقبہ اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. تصور جمائیں, پھر انفرادی اوقات میں اس مراقبے کے وقت کو بڑھائیں. اور پہلے تصور نہیں جمے گا, پہلے صرف خیال آئے گا. مشق کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ اس کا تصور بھی جم جائے گا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, پھر یہ کیفیت ہو جائے گی. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, پھر یہ کیفیت ہو جائے گی. پھر اللہ کا تصور, اللہ کا دھیان دل میں اتنا جم جائے گا, پھر تھوڑا سا گردن جھکائے گا اور اسے اللہ کی محبت اور نور معرفت نظر آئے گا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم وعلى وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم